بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی کی طرف سفر کر چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی اگلی زندگی کی تمام منازل آسان فرمائے۔ آئے دوستو، ان کی زندگی کے متعلق چند لمحات پر بات کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو نکاتوت ضلع اٹک میں حاجی لال خاں کے ہاں پیدا ہوئے۔ چوتھی جماعت تک تعلیم آپ نے اپنے ہی گاؤں کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ پھر آپ کے والد گرامی نے دینی تعلیم کے لیے آپ کو ضلع جہلم بھیج دیا۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی اور یہ 1974 کی بات ہے۔ ضلع جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے اور وہ خود خطیب اور امام بھی تھے۔ مدرسے میں حافظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ رضوی صاحب نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 پارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں آپ نے 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور آپ کو اردو، عربی، پنجابی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری پر بھی عبور حاصل تھا۔ یعنی یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آپ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تمام اشعار کے بھی حافظ تھے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد کے خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 ماہانہ تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا۔ محکمہ اوقاف میں ملازمت کے 1 سال بعد یعنی 1994 میں آپ کی شادی آپ کے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو کہ آپ کے والد لال خان کی مرضی کے مطابق تھی، جس سے آپ کے 2 بیٹے حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس اور 4 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ اگر خادم صاحب کی سیاسی زندگی کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت ہے۔ یتیم خانہ چوک لاہور کی مقامی مسجد کے خطیب اور بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کو عالمی شہرت نومبر 2017 میں قانون توہین رسالت میں ترمیم کے خلاف فیض آباد کے طویل اور کامیاب دھرنے سے حاصل ہوئی۔ رضوی صاحب نے سپتمبر 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی اور الیکشن 2018 میں ان کی جماعت حیران کن طور پر ملک کی 4تھی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ علامہ صاحب معذور اور ویل چیئر پر ہونے کے باوجود بھی جوانوں سے زیادہ متحرک تھے۔ پنجابی زبان میں اپنے منفرد اور جلالی خطاب سے وہ لوگوں کے دلوں کو گرمانے کا فن بھی رکھتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو فارسی زبان اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری پر بھی عبور حاصل تھا۔ اپنی ہر تقریر میں علامہ خادم حسین رضوی اقبال کی شاعری سے سما باندھ دیتے تھے۔ ان کا انداز بیان کافی سخت ہوتا تھا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے تو کسی قسم کی رعایت کے قائل نہ تھے۔ علامہ صاحب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف کھل کر بولنے کا ہنر رکھتے تھے، بلکہ آپ کا لگایا ہوا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین کے لیے تیر بن کر برستا تھا۔ آپ نے اپنے مختصر سیاسی کیریئر میں ملک بھر کے بریلوی مکتبہ فکر میں جان ڈال دی تھی۔ الیکشن 2018 میں خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت ملک بھر میں 4تھی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ کئی حلقوں میں تحریک لبیک کے امیدواروں کو ملنے والے ہزاروں ووٹ سیاسی جماعتوں کے لیے دھچکا تھے۔ سندھ میں تحریک لبیک کے ایک امیدوار نے واضح برتری کے ساتھ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تھی۔
نظریاتی اختلاف کے باوجود مخالف مکتبہ فکر کے لوگ اور علماء اکرام خادم حسین رضوی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حال ہی میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف علامہ خادم حسین رضوی نے ایک بار پھر فیض آباد میں 3 روز تک دھرنا دیا تھا۔ تاہم حکومتی مذاکراتی ٹیم سے کامیاب مذاکرات کے بعد علامہ خادم حسین رضوی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ چند سال قبل ایک ٹریفک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے۔ حکومت کی جانب سے علامہ صاحب کے خلاف کئی مقدمات بھی درج تھے، جبکہ گزشتہ سال انہوں نے کئی ماہ تک جیل میں قید بھی کاٹی، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور معروف عالم دین، شیخ الحدیث اور بریلوی مکتبہ فکر میں کرشماتی شخصیت قرار پانے والے جلالی طبیعت کے مالک علامہ خادم حسین رضوی صاحب 54 سال کی عمر میں چند روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی پر بنائی گئی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بامید دیدار۔